تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا وسجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینی کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اس کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق اور اس کی عطا سے خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج احترام پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ حضرات گرامی، جملہ صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت ہی نرم دل ہیں، تراہم رکعا وسجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نشان دیکھو گے اور ہمیشہ اللہ کی رضا طلب کرتا ہوا پاؤ گے۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی جملہ صحابہ کرام کی فضیلت کو، ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، میرے محبوب کے غلام، میرے محبوب کے صحابہ وہ عظیم الشان رتبہ رکھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ایک اور مقام پر رب قدیر جل جلالہ انہی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، تو ان پر آسمان سے اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں بشارت اور خوشخبری سناتے ہیں اس جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس طرح سینکڑوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کی شان کو بیان فرمایا ہے، اجاگر کیا ہے، اور خاص طور پر
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق قرآن اور احادیث میں بے شمار فضائل آئے ہوئے ہیں۔ میں کچھ فضائل ان کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ان کے فضائل سن کر ان کے نقش قدم پر چلنے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مقامات پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کما قال۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ لیکن یہ اور بات ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے عمر ابن خطاب نبی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، خطاب کے بیٹے عمر وہ عظیم رتبہ رکھتے ہیں کہ جن کے شیطان بھی اور تمام شیاطین میرے صحابی عمر ابن خطاب سے ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں۔ یعنی کسی شیطان اور ابلیس کے اندر یہ جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ عمر کا مقابلہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کوئی بچہ رات میں پیشاب کرتا ہو یا ڈر محسوس کرتا ہو یا کسی کو رات میں ڈراؤنی خواب پڑھتے ہوں، خوفناک خواب وغیرہ پڑھتے ہوں، عام طور پر شیطان کی طرف سے یہ سارے ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ ڈرتا ہے اور پھر پیشاب کرتا ہے۔ تو ہمارے علماء نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رات میں بستر پر ڈراؤنے خواب نہ پڑے، آپ کو بچہ رات میں ڈر کر بستر میں پیشاب نہ کرے، تو علماء نے فرمایا ناف سے لے کر گلے تک یا حضرت عمر لکھ کر کے سو جائے۔ انشاءاللہ جب شیطان ڈرانے کے لیے آئے گا اور بہکانے کے لیے آئے گا اور جب چھاتی پر عمر ابن خطاب کا نام دیکھے گا تو نام دیکھتے ہی وہیں سے وہ رفو چکر ہو جائے گا، فرار ہو جائے گا۔ یہ شان ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرات گرامی، حضرت عمر ابن خطاب کی سیرت پر سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہے، سینکڑوں مقالے موجود ہیں۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کی زندگی کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، بلکہ تھوڑا سا ان کی زندگی کا میں کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں، رسول اللہ کی مراد ہیں۔ کیسے رسول اللہ کی مراد ہیں؟ اس طور پر کہ جب مکہ المکرمہ میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، لوگ جوق در جوق، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہوتے رہے، تو کفار مکہ نے مسلمانوں کو اذیت پہنچانا شروع کیا، تکلیفیں دینا شروع کیا، یہاں تک کہ کئی صحابہ کفار و مشرکین کے ظلم و بربریت سے بچنے کے لیے اور اپنی جان اور اپنے اسلام اور اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے مکہ چھوڑ کر ملک شام کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ کچھ صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو جب دیکھا کہ مکہ کے ظالموں کا ظلم اور تشدد بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی اور بابرکت ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا کر کے یوں دعا کرتے ہیں، اللہ ابو جہل اور عمر ابن خطاب، ان دونوں میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کیا دعا کی نبی نے؟ اللہ ابو جہل اور عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہے، عزیز اور محبوب ہے، اسے اسلام کی دولت دے کر اور پھر اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک دعا یہ سرکار نے فرمائی، اور ایک حدیث میں ایسا ہے کہ خاص طور پر عمر ابن خطاب کا نام لے کر نبی نے فرمایا، اللہ
خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، تو ان کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کو اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، خلیفہ دوم بننے کا شرف انہیں حاصل ہوا، اور پھر اس کے علاوہ فاروق بننے کا شرف اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اور ان کی وجہ سے اسلام کھل کر کے میدان میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے اللہ سے مانگ کر کے انہیں لیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں رسول اللہ کی مراد کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب مکہ کی سرزمین پر، مکہ کی دھرتی پر اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، تو ایک مرتبہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے کفار جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر کے سارے لوگوں کو انہوں نے جمع کیا اور اکٹھا کیا، اور یہ مشورہ کیا کہ جس اسلام کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اسلام آئے دن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہم نے لوگوں سے کہا معاذ اللہ محمد مجنون ہے، کوئی ان کی بات نہ سنے، لوگوں پر اس کا بھی اثر نہیں ہوا۔ ہم نے لوگوں کو بلا بلا کر کے سمجھایا معاذ اللہ محمد جادوگر ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ ہم نے لوگوں سے کہا معاذ اللہ محمد کاہن ہیں، محمد شاعر ہیں، محمد دیوانہ ہیں، باوجود اس کے لوگ محمد کے ارد گرد ان کا حلقہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، لوگ ان کے غلام بنتے ہی جا رہے ہیں۔ اب اسلام کو کسی طریقے سے ختم کرنا ہوگا، اسلام کو مٹانا ہوگا۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ انہیں جو ہے وہ قتل کر دیا جائے معاذ اللہ، کسی نے کہا انہیں قید کر دیا جائے معاذ اللہ، کسی نے کہا انہیں ایک سرکش اونٹ پر بٹھا کر چھوڑ دیا جائے معاذ اللہ۔ لیکن سارے لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے قید کر دیا تو ان کے چاہنے والے انہیں چھڑا لیں گے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کسی سرکش اونٹ پر بٹھا کر چھوڑ دیں تو یہ جدھر جائیں گے سارے لوگ ان کے غلام بنتے جائیں گے، اس لیے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، تاکہ نہ اسلام رہے نہ بانی اسلام رہے، نہ اسلام رہے گا نہ اسلام کو پھیلانے والے یہ محمد رہیں گے۔ لیکن پھر یہ سوال ہوا کہ آخر محمد بن عبداللہ کو قتل کون کرے؟ حضرت عمر ابن خطاب عین اس موقع پر وہیں سے گزر رہے تھے۔ عمر ہے 26 سال، بڑے طاقتور ہیں، اور خطاب کے بیٹے عمر ہیں، ہمیشہ غصہ اور جلال چہرے پر سے ظاہر ہوتا تھا۔ عمر ابن خطاب نے یہ اعلان سنتے ہی کہا محمد بن عبداللہ کو میں قتل کروں گا۔ ابو جہل جو کہ ان کا ماموں ہے، اس نے کہا عمر تم سے ہی ہمیں یہ امید تھی کہ تم ہی یہ کام کر سکتے ہو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ عمر ابن خطاب تلوار لے کر سواری پر سوار ہو کر بڑے جلال اور غصے کی حالت میں، اتنا غصہ ہے کہ آنکھوں میں سرخی اتر آئی ہے، وہ حضور کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں ایک صحابی جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنا اسلام چھپائے رکھا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ تلوار ہاتھ میں ہے، چہرے پر غصہ موجود ہے، عمر ابن خطاب سے پوچھا او خطاب کے بیٹے عمر کدھر جانے کا ارادہ ہے، کس طرف جا رہے ہو؟ تو عمر ابن خطاب نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور بڑی ایک نئے دین کا وہ اعلان کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ لوگ ان کے دھرم میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں قتل کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس صحابی رسول نے کہا عمر محمد کو قتل کرنے سے پہلے، معاذ اللہ محمد کا کام تمام کرنے سے پہلے اپنی بہن کا اور اپنے گھر کا جائزہ لو، اس لیے کہ تمہاری بہن ام جمیل بنت خطاب، تمہارے بہنوی، یہ دونوں بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا کہ غصہ عمر ابن خطاب کا اور زیادہ ہو گیا، بجائے حضور کی طرف جانے اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں۔ ان کی بہن کے گھر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ بند کر کے ان کی بہن اور بہنوی کو قرآن کی تلاوت سنا رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے۔ جیسے عمر ابن خطاب گھر پر پہنچے، دروازے پر دستک دیا، اندر سے ام جمیل نے پوچھا کون؟
باہر سے خطاب کے بیٹے عمر نے کہا میں عمر ابن خطاب ہوں۔ اتنا سنتے ہی حضرت خباب جو قرآن کی تلاوت سنا رہے تھے، جو دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے، وہ ڈر کے چھپ گئے کونے میں، قرآن کو جلدی سے چھپا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کی بہن ام جمیل بنت خطاب نے دروازہ کھولا۔ کھولنے کے بعد عمر نے بڑی شدت کے ساتھ بڑی سخت آواز میں پوچھا، اے میری بہن، میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، میں نے سنا ہے کہ تو نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ عمر ابن خطاب کی بہن، چونکہ وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، وہ بھی عمر کی بہن تھی، ڈرنے کی بجائے بغیر کسی خوف و خطر کے کہا، ہاں تمہارے باپ دادا کا دین غلط ہے، اور جس مذہب پر تم ہو وہ بالکل جھوٹا مذہب ہے، سچا مذہب تو مذہب اسلام ہے، جس کی تبلیغ محمد بن عبداللہ کرتے ہیں، محمد عربی کرتے ہیں، اور میں اسی دین پر قائم رہوں گی۔ اتنا سننا تھا، عمر ابن خطاب نے جلال میں آ کر تلوار سے اپنی بہن پر ایک ایسا وار کیا، ایک ایسی ضرب لگائی کہ آپ کا سر زخمی ہو گیا، خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ بہنوی نے آگے بڑھ کر بچانا چاہا، ان کو بھی اتنا زوردار ضرب لگائی، اتنا زوردار ان پر حملہ کیا کہ وہ بھی زمین پر گر گئے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس کے بعد برابر عمر ابن خطاب اپنی بہن کو مارتے رہے، لیکن وہ بھی خطاب کی بیٹی عمر کی بہن تھی، برجسا کہتی ہے، اے میرے بھائی، تم مار مار کر میری جان نکال دو، تم مار مار کر مجھے شہید کر دو، یہ مجھے گوارا تو ہے لیکن محمد کا دیا ہوا دین اور اسلام میں نہیں چھوڑ سکتی۔ جب عمر ابن خطاب نے بہن کا یہ جذبہ دیکھا، بہن کے اندر اسلام کے متعلق یہ تڑپ دیکھا، تو ان کا دل نرم ہو گیا، اور انہوں نے کہا، میری بہن، تم جس کتاب کی تلاوت کر رہے تھے وہ کتاب مجھے دو، میں بھی اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، حضرت خباب جو چھپ کر بیٹھ گئے تھے وہ فوراً باہر آتے ہیں اور آ کر کہتے، عمر تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے حق میں رسول اللہ کی دعا قبول ہو چکی ہے، اس لیے کہ کل ہی جمعرات کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے تمہیں مانگا تھا اور یہ کہا تھا، اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو بلندی عطا فرما، اسلام کو اقبال عطا فرما۔ تمہارے جملوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تمہارے حق میں رسول اللہ کی دعا قبول و مقبول ہو چکی ہے۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب نے کہا، بہن قرآن دے دو میں پڑھوں۔ بہن نے کہا، میرے بھائی، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ قرآن میں فرماتا، لا یمسہ الا المطہرون، اسے ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، اسے نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ، یعنی پاک لوگ ہی اسے چھو سکتے ہیں، آپ غسل کریں، اس کے بعد میں قرآن آپ کے ہاتھ میں دیتی ہوں۔ عمر ابن خطاب نے غسل کیا اور پھر قرآن لے کر کے تلاوت کرتے رہے۔ تلاوت کرتے کرتے سورہ طٰہٰ کی آپ تلاوت فرما رہے تھے اور ایک ایسی آیت پر پہنچے جہاں اللہ کی عبادت کا ذکر تھا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر تھا، نماز کو قائم کرنے کا ذکر تھا۔ اتنا پڑھ کر کے آپ نے قرآن کو بند کیا اور زار و قطار روتے رہے اور اپنی بہن سے کہا، بہنوی سے کہا، حضرت خباب سے فرمایا، مجھے بھی اس رسول کی بارگاہ میں لے چلیں، اس نبی کی بارگاہ میں لے چلیں جس کے تم غلام ہو، میں بھی ان کی غلامی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، عمر ابن خطاب اپنی بہن بہنوی اور حضرت خباب کے ساتھ حضور کے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ اس وقت حضور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، اندر بیٹھے ہیں، کچھ صحابہ اندر بیٹھے ہیں اور باہر نگرانی کے لیے حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں اور کچھ صحابہ کھڑے ہیں۔ امیر حمزہ نے اور دیگر صحابہ نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا، ہاتھ میں تلوار کو دیکھا۔ کچھ صحابہ نے کہا، وہ امیر حمزہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ امیر حمزہ نے فرمایا، اگر عمر اچھے ارادے سے آتے ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے، ہم ان کی عزت کریں گے، ہم ان کا استقبال اور ویلکم کریں گے، اور اگر ان کا ارادہ برا ہے تو ہم ان کی تلوار سے انہی کی گردن کو مار دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچائی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمر کو اندر آنے دو، اس لیے کہ آج وہ سر لینے کے لیے نہیں بلکہ سر دینے کے لیے آ رہے ہیں، سر جھکانے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں
جیسے عمر ابن خطاب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، آقا نے حضرت عمر ابن خطاب سے ارشاد فرمایا، عمر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو سن کر فوراً حضرت عمر ابن خطاب کا دل بدل گیا، دل کی دنیا میں انقلاب بپا ہوا اور آپ نے کلمہ طیبہ کو پڑھا اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ جیسے ہی عمر ابن خطاب نے کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد عمر ابن خطاب کے سینے پر میرے آقا نے 3 مرتبہ مارا اور مار کر کے دعا کی، اللہ عمر کے دل سے کفر کو نکال دے، عمر کے دل سے اسلام کی عداوت کو نکال دے، عمر کے دل سے اسلام کی دشمنی کو نکال کر اللہ اس کو اسلام اور ایمان کی محبت میں تبدیل فرما دے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اس کو آپ پڑھیے۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاریخ کی تمام کتابوں میں ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں ہے۔ آپ یہاں دیکھیے، تلوار حضور کے ہاتھ میں نہیں ہے، تلوار عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں ہے، تلوار اسلام پیش کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے، تلوار اسلام قبول کرنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے، دلیل ہے کہ ہمارا مذہب اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں، پیار اور محبت کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ ہمارا اسلام جبر کی بنیاد پر نہیں بلکہ شفقت اور محبت کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ ہمارا اسلام لوہے کی تلوار کی بنیاد پر نہیں بلکہ اخلاق کی تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اگر تلوار کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہوتا تو اتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں اسلام نہ پھیلتا، بلکہ جیسے اور مذہب ختم ہو گئے، آج دنیا میں ان کا کوئی نام و نمود نہیں ہے، ان کا نام نہیں ہے، وہ حرف غلط کی طرح دنیا سے مٹ گئے۔ لیکن اسلام آئے دن بڑھتا جا رہا ہے، اسلام آئے دن پھیلتا جا رہا ہے اور قیامت تک اسلام پھیلتا رہے گا۔ حضرات گرامی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر خود ہی فرماتے ہیں، میرے اسلام لانے سے مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ مسلمانوں نے حضرت ارقم کے گھر میں اتنا زوردار نعرہ لگایا کہ ان کے نعرے کی آواز پورے مکہ میں گونجنے لگی، پورے مکہ میں۔ اور حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ ایک نہیں ہے؟ کیا اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا، بلا شبہ یقیناً اللہ ایک ہے۔ پھر میں نے اس کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اسلام حق پر نہیں ہے؟ اسلام سچا مذہب نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں اسلام سچا مذہب ہے۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہمارا خدا سچا ہے، ہمارا اسلام دین سچا ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی آخری سچی کتاب ہے، تو پھر ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھیں؟ ہم چھپ کر اللہ کو یاد کیوں کریں؟ ہم کھلے میدان میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کا یہ جوش، یہ جذبہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائے۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، اس دن پہلی مرتبہ یہ 40ویں مسلمان تھے، اس سے پہلے 39 لوگ مسلمان بن چکے تھے، یہ 40ویں مسلمان ہیں عمر ابن خطاب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں، جیسے میں نے یہ اپنی رائے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ کے رسول نے 2 لائن بنائی، اور ایک لائن کے آگے عمر ابن خطاب تھے، دوسری لائن کے آگے امیر حمزہ تھے، اور پھر مکہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم خانہ کعبہ کے پاس گئے، مطاف میں گئے، اور بڑے سکون کے ساتھ ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جو بھی کافر ہمیں دیکھتا کہ ایک لائن کے آگے امیر حمزہ حضور کے چچا ہیں اور ایک لائن کے آگے عمر ابن خطاب ہیں، تو کسی کافر کی جرأت نہ ہو سکی کہ وہ مسلمانوں کو اذیت پہنچا سکے۔ تبھی سے اسلام کھل کر کے لوگوں کے سامنے آیا، اور میرے نبی نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا۔
فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اور اسی دن سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا، ظاہر ہو گیا، اسلام کھل کر کے سامنے آیا۔ آپ اندازہ فرمائیے عمر ابن خطاب کتنے زبردست بہادر جری تھے، اور لوگوں نے جب اسلام قبول کیا انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، چھپ کر کے نماز، چھپ کر کے عبادت، چھپ کر کے قرآن کی تلاوت، تاکہ کفار مکہ انہیں اذیت نہ پہنچا سکیں۔ مگر عمر ابن خطاب نے جب اسلام قبول کیا، آپ جانتے ہیں کیسی شجاعت، کیسی بہادری، کیسا جگر، کیسی ہمت اللہ پاک نے حضرت عمر ابن خطاب کو عطا فرمایا تھا۔ عمر ابن خطاب گھر گھر جاتے ہیں، بلکہ مکہ کے جو سب سے بڑے گنڈے تھے، سب سے بڑے دہشت گردی پھیلانے والے تھے، جن میں سر فہرست ابو جہل کا نام آتا ہے، ابو جہل کے گھر پر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، ابو جہل اندر بیٹھا ہے، پوچھا کون؟ کہا میں خطاب کا بیٹا عمر۔ کہا عمر کیا بات ہے؟ کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ اکبر، ابو جہل نے برا بلا کہا، تمہارا برا ہو، تم برباد ہو کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین تم نے چھوڑ دیا۔ عمر ابن خطاب فرماتے میں نے رسول اللہ کا دین قبول کر لیا ہے، ہمت ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو۔ ابو جہل دروازہ نہیں کھولا ڈر کے۔ اس کے علاوہ دیگر جو بڑے بڑے کفار تھے، آپ نے گھر گھر جا کر کے اپنے اسلام کو پیش کیا، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ دروازہ کھول کر کے عمر سے بات کر سکے۔ حضرت عمر ابن خطاب مطاف میں جاتے ہیں جہاں خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ جرأت دیکھیں عمر ابن خطاب، اور عام طور پر مطاف جہاں خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے وہاں لوگ ہمیشہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ، چھوٹے لوگ، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ وہاں پر سارے لوگ بیٹھے ہیں، مکہ والے جمع ہیں۔ عمر ابن خطاب کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کفار مکہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، اگر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے، وہ آئے عمر کے سامنے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں محمد الرسول اللہ کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ سارے کفار بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک کافر دشمن خدا و رسول کی ہمت اور جرأت نہ ہو سکی کہ عمر ابن خطاب کے مقابلے میں آئے۔ یہ جرأت اللہ نے اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ عمر ابن خطاب کو عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، ان کے اسلام لانے سے اسلام کو بڑا فائدہ ہوا، یہ رسول اللہ کی مراد ہے، رسول اللہ نے مانگ کر ان کو اللہ سے لیا ہے۔ اور پھر ان کی شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ خطاب کے بیٹے عمر ابن خطاب کے ہیں، عمر کے ہیں۔ اس سے پتہ چلا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی مقبول ہیں اور بہت ہی محبوب بندے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت عمر ابن خطاب کے حوالے سے بے شمار باتیں ہیں، بس میں ایک دو تین باتیں اور بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ دیکھیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ شان کیا ہے؟ پورے قرآن مجید میں 21 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کی رائے اور ان کی چاہت، ان کے فکر کے مطابق آیات کو نازل فرمایا ہے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اگر رائے کچھ الگ ہوتی اور صحابہ کی رائے اگر کچھ الگ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر ابن خطاب کی رائے کے مطابق قرآن کی آیتوں کو نازل فرماتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اوروں کی رائے اگر الگ ہوتی اور میرے والد کی رائے اگر الگ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب میرے والد کے رائے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ شان ہے عمر ابن خطاب کی۔ بلکہ قرآن مجید میں حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ قرآن مجید میں 21 مقامات پر اللہ پاک نے ان کے رائے کے مطابق قرآنی آیات کو نازل فرمایا ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آپ اسے بغور سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے چونکہ پردے کا حکم نہیں تھا، پردہ کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، امہات المومنین حضور کی بارگاہ میں بیٹھتی، لوگ دور دراز سے آتے اور حضور سے ملاقات کرتے، پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ امہات المومنین بھی ہوتی ہے اور آپ کی بارگاہ میں دور دراز سے لوگ آتے ہیں، کبھی مدینہ کے لوگ، کبھی مکہ کے لوگ، کبھی حبشہ کے لوگ، کبھی یمن کے لوگ، کبھی حجاز مقدس کے لوگ، اطراف اور اکناف سے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ اگر آپ ازواج مطہرات کو یعنی امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ابھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں اپنا مشورہ پیش کر ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کی رائے یہ اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیج کر اور بعض اب تک قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ آج کے بعد امہات المومنین سے اگر کسی شخص کو کوئی چیز لینی ہے تو وہ پس پردہ لے گا، بات کرنی ہے تو پس پردہ بات کرے گا۔ آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں، پردے کا حکم نہیں تھا، حضرت عمر نے خواہش کا اظہار کیا، حضرت عمر نے چاہا کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے تو اللہ نے ان کی چاہت کے مطابق پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، پہلی شریعتوں میں یہ تھا کہ عشاء کی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد افطاری کرنے کے بعد کھانے کی، پینے کی اور بیوی سے قربت حاصل کرنے کی اجازت صرف عشاء کے وقت تک تھی، عشاء کے وقت تک۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد یا عشاء کا وقت جیسے شروع ہو جائے اس کے بعد نہ کھانے کی اجازت تھی، نہ پینے کی اجازت تھی، نہ قربت کی اجازت تھی۔ اور یہ پہلے کی شریعتوں کا مسئلہ تھا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہی مسئلہ رہا، بلکہ کچھ حضور کے زمانے میں بھی یہی مسئلہ رہا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہو گئی، اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، بڑوں کی خطائیں چھوٹوں کے لیے باعث خیر و برکت ہوتی ہے، بڑوں کی خطائیں چھوٹوں کے لیے باعث خیر و برکت ہوتی ہے۔ صاحب تفسیر نعیمی حکیم الامت مفتی احمد یار خان بدائنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ حضرت آدم سے خطا ہوئی، اگر ان سے خطا اجتہادی نہ ہوتی، زلت پیغمبرانہ سرزد نہ ہوتی تو آج روئے زمین پر انسانوں کا یہ سیلاب نظر نہیں آتا۔ تو ان سے خطا ہوئی، خطا کی برکت یہ کہ ہم دنیا میں آئے۔ دنیا میں کیا ہے کہ امام الانبیاء ہمیں نصیب ہو گئے، امام الانبیاء ہمیں ملے، غوث العظم دستگیر ہمیں ملے، امام اعظم ہمیں ملے اور دیگر اولیاء کرام ہمیں ملے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، بڑوں کی خطائیں چھوٹوں کے لیے باعث خیر و برکت اور باعث عطا ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ تھا کہ عشاء کے بعد کسی کو نہ کھانے کی اجازت تھی، نہ پینے کی، نہ قربت کی، لیکن حضرت عمر ابن خطاب سے یہ خطا ہو گئی کہ رمضان کے مہینے میں عشاء کے وقت میں آپ بیوی سے قریب ہو گئے، اور پھر جب قربت آپ نے کی تو آپ کو بعد میں احساس ہوا، آپ بہت شرمندہ ہوئے، اور اسی شرمندگی کی حالت میں آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا سرزد ہو گئی ہے، مجھ سے یہ خطا واقع ہو گئی ہے۔ اور پھر فوراً ہی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس قانون کو اٹھا لیا جائے اور فجر تک، صبح تک کھانے اور پینے اور قربت کی اجازت دے دی جائے تو یہ بڑی کرم نوازی ہوگی، یہ اللہ کا بڑا کرم ہوگا اور آپ کا احسان ہوگا۔ یہ رائے تھی حضرت عمر بن خطاب کی، یہ خواہش تھی حضرت عمر بن خطاب کی کہ ان کی رائے کے مطابق اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، اور اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ لوگوں آج کے بعد، عشاء کے بعد، بلکہ افطار کے سے لے کر صبح تک کے تمہارے لیے کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے اور بیوی سے قریب ہونا بھی حلال ہے۔ آج اگر ہم مغرب عشاء کے بعد کھاتے ہیں، عشاء کے بعد پیتے ہیں اور بیویوں سے قربت حاصل کرتے ہیں تو یہ صدقہ ہے، یہ فیضان ہے خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر ابن خطاب کا یہ فیضان اور ان کا صدقہ ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ پاک ان کی رائے کے مطابق آیت نازل فرمایا۔ ایک اور مقام بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد رسالت میں حضرت فاروق کا بھی دور ہے، ایک یہودی تھا، بشر اس کا نام تھا، بشر نامی ایک یہودی تھا، اس کا ایک منافق کے ساتھ جھگڑا ہو گیا کسی معاملے کو لے کر۔
منافق کہتا ہے یہ زمین میری ہے، یہودی کہتا نہیں یہ زمین میری ہے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں فیصلے کے لیے حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ یہودی نے کہا چلو یہ فیصلہ محمد عربی سے کرواتے ہیں، چونکہ وہ جو مسلمان تھا وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ منافق تھا، اور منافق کو یہ یقین تھا کہ اگر یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں جائے گا تو حضور تو سیدھا سیدھا فیصلہ فرما دیں گے، وہ تو غلط فیصلہ سنائیں گے نہیں، جو صحیح اور حق ہے وہ صحیح سے فیصلہ سنا دیں گے۔ تو منافق نے کہا، مسلمان نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جانے کے بجائے یہودی کے پاس چلتے ہیں، اور اس یہودی کا نام تھا یہودی کعب ابن اشرف اس کا نام ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ اچھا فیصلہ کرتا ہے۔ تو جو یہودی تھا اس نے دل میں سوچا کعب ابن اشرف تو سود خور ہے، وہ تو رشوت کھاتا ہے، اور جو رشوت لے کر کے فیصلہ کرے اس کا فیصلہ کبھی بھی درست نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نہیں، حضور ہی کی بارگاہ میں چلیں گے۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو سماعت کیا اور پھر فیصلہ یہودی کے حق میں سنایا۔ اور حضور کی بارگاہ سے باہر آنے کے بعد منافق نے کہا نہیں مجھے محمد کے فیصلے سے اتفاق نہیں ہے، میں ان کے فیصلے کو نہیں مانتا، ان سے اچھا فیصلہ تو عمر ابن خطاب کرتے ہیں، چلو وہاں فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہودی نے کہا بھائی تو کیسا مسلمان ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی پر نازل ہونے والا قرآن پڑھتا ہے، لیکن نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ اگر تو کہتا ہے کہ عمر ابن خطاب درست اور اچھا فیصلہ کرتے ہیں تو چلو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ دونوں چلے عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں، اور اس سے پہلے کہ یہ منافق کچھ کہتا، عمر ابن خطاب سے یہودی نے کہا حضور ہم اپنا فیصلہ لے کر آپ کے آقا محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں جا چکے تھے، اور تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ سنایا، یہ آپ کا بھائی مسلمان ہے، حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ عمر محمد سے اچھا فیصلہ کرتے ہیں، اب آپ ہی فیصلہ فرما دیں۔ اتنا سننا تھا، عمر ابن خطاب نے فرمایا ہاں یہ بالکل صحیح کہتا ہے، عمر بہت اچھا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے اور تلوار کو آپ نے نکالا اور ایک ہی وار میں اس منافق کی گردن کو مارا اور اس کو اس دنیا سے بھیج کر واصل جہنم کر دیا آپ نے۔ پورے مدینے میں خبر پھیل گئی، بات پھیل گئی کہ عمر نے مسلمان کو قتل کیا، عمر نے مسلمان کو مار دیا۔ حضور کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی تو آقا نے فرمایا مجھے عمر ابن خطاب پر پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ عمر ابن خطاب بلائے گا حضور کی بارگاہ میں، حضور سوال کر رہے ہیں کہ اے عمر تم نے مسلمان کو کیوں مارا؟ عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ، عمر کے نزدیک جو آدمی جو مسلمان آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ عمر کے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ بلبل سدرہ اللہ کا فرمان لے کر نازل ہوئے اور کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ نے فرمایا محبوب تمہارے رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم، جب تک کہ انسان اپنے معاملات میں آپ کو اپنا حکم اور فیصل نہ بنائے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ کیا چلا؟ عمر نے کسی مسلمان کو نہیں مارا ہے بلکہ ایک منافق اور کافر کو قتل کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی ہے۔ اس طرح سینکڑوں مقامات ہیں قرآن میں، بلکہ 21 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب کے رائے کے مطابق آیات کو نازل فرمائی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی شان بہت ہی بلند و بالا، بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی، اور ان کی دعا یہ تھی، یہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور تیرے نبی کے قدموں میں 2 گز زمین نصیب فرما۔ ہمیشہ یہ دعا کرتے، ہمیشہ یہی دعا ہوتی اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک المحترم وارزقنا شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد نبیک المحترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا تھی حضرت عمر کی، اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت نصیب فرما اور تیرے نبی کے قدموں میں 2 گز زمین نصیب فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی کہ دونوں باتیں حضرت عمر کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ مدینے کے مسلمان بات کرتے تھے، حضرت عمر تو مدینے کے باہر نہیں جاتے، مدینے کے باہر نہیں نکلتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت نصیب فرما۔ مدینے میں کیسے شہادت ممکن ہے؟ مدینے میں کیسے یہ شہید ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ نے ان کی دعا ایسی قبول فرمائی
کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے یا کوئی اور نماز کے لیے جب آپ کھڑے تھے تو ایک کافر نے آپ پر تلوار سے حملہ کیا. واقعہ بڑا تفصیل طلب ہے. ایک صحابی ہے، ان کا غلام تھا. اس غلام نے اپنے آقا کے خلاف عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں شکایت کی. حضرت عمر ابن خطاب نے صحیح فیصلہ سنایا آقا کے حق میں، کہا تم غلطی پر ہو. اس کو اتنا برا لگا کہ عمر ابن خطاب کو شہید اور قتل کرنے کا اس نے ٹھان لی، اور پھر محراب میں چھپ کر کے بیٹھ گیا. اور جب حضرت عمر ابن خطاب نے باضابطہ رکعت باندھی اور آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع فرمائی، آ کر کے پیٹ پر اس نے زوردار 3 سے 4 مرتبہ حملہ کیا. ویسی حالت میں بھی عمر ابن خطاب نے اپنی جگہ مصلی پر دوسرے صحابی کو بھیجا اور خود آپ نے پوری نماز پڑھی. نماز کے بعد جب اسے پکڑنا چاہا 7 صحابہ پر اس نے حملہ کیا یا 10 صحابہ پر، جس میں سے 7 یا 4 صحابہ شہید ہو گئے. ایک صحابی نے اپنا چادر اس کے چہرے پر پھینکا اور پھر اس کو پکڑ لیا. جب اسے احساس ہوا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو خود کے پیٹ میں چھرا گھونپ کر اس نے خودکشی کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، پیٹ پر اتنا زوردار وار ہوا تھا کہ کھجور کا شربت پلایا گیا، عمر ابن خطاب کے منہ میں ڈالا جاتا، پیٹ سے باہر نکلتا. سوچیں، دودھ منہ میں ڈالا جاتا اور پیٹ سے باہر نکلتا. آپ ذرا سوچئے. حضرت عمر ابن خطاب کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں. سب سے پہلے آپ نے سوال کیا، بتاؤ مجھے مارنے والا کون ہے؟ کہا حضور مسلمان تو نہیں ہے، مجوسی ہے، آگ کا پجاری ہے، مسلمان نہیں ہے. آپ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور وصیت کی اور کہا کہ بیٹا حساب لگاؤ، مجھ پر قرض کتنا ہے؟ غالباً 40,000 درہم یا دینار آپ پر قرض تھا. آپ نے فرمایا بیٹا اگر میری تدفین کے بعد میرا مال اگر اتنا بچتا ہے تو ساروں میں تقسیم کر دو، قرض داروں کو دے دو، اور اگر کم پڑ جائے تو اپنے خاندان والوں سے مانگ کر کے قرض ادا کرنا، اور اگر پھر بھی کم پڑ جائے تو پھر میرے خاندان کے جو بڑے روسا ان سے اور پھر بنو ہاشم سے مانگنا اور قریش سے مانگ کر کے میرا پورا قرضہ اتار دینا. میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ مجھ پر کسی ایک کا 1 درہم بھی قرض باقی ہو. تو یہ حضرت عمر بن خطاب نے وصیت فرمائی اور پھر فرمایا وہ میرے بیٹے عبداللہ جاؤ ام المومنین کی بارگاہ میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر اپنے آقا کے قدموں میں لیٹنا چاہتا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا سنہری جالیاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کہاں ہے؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں نا. پہلے وہاں حضرت عائشہ کا کمرہ تھا، گھر تھا. جب حضور کا وصال ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت عائشہ کے کمرے میں عمل میں وہاں پر تدفین ہوئی. اور پھر جب صدیق اکبر کا وصال ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا تو لوگوں میرا جنازہ تیار کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں میرا جنازہ لے جانا اور حضور سے کہنا یا رسول اللہ آپ کا رفیق اور آپ کا یار غار ابو بکر صدیق آپ کے قدموں میں لیٹنا چاہتا ہے. اگر اندر سے آواز آ جائے اور دروازہ خود سے کھل جائے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ عام مومنین کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دینا. حضرت ابو بکر صدیق کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار کیا گیا اور سنہری جالیوں کے سامنے رکھا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ آپ کا رفیق، آپ کا محبوب اور آپ کے غلام صدیق اکبر آپ کے قدموں میں لیٹنا چاہتے ہیں. اتنا کہنا تھا، بارگاہ رسول سے آواز آئی ارے حبیب کو حبیب کے پاس بھیج دو، حبیب کو حبیب کے پاس بھیج دو. دروازہ خود سے کھلا، تالا خود سے نکلا اور پھر یہ آواز آئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور کے قدموں میں دفن کیا گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف ان کے قدموں میں جناب صدیق اکبر کی. ایک اتنی اور جگہ باقی تھی کہ ایک اور قبر بن سکتی تھی. حضرت عائشہ نے اس جگہ کو اپنے لیے یہ پسند کر کے رکھا تھا اور مقرر کر کے رکھا تھا میرے سرتاج ہیں، میرے والد ہیں، ان کے قدموں میں میری تدفین عمل میں آئے گی. اپنے لیے اس کو خاص کر رکھا تھا. لیکن حضرت عمر ابن خطاب نے پیغام بھجوایا سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں جا کر کے کہو
کہ عمر ابن خطاب اپنے آقا کے قدموں میں لیٹنا چاہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عائشہ سے آ کر کے لوگوں نے کہا تو حضرت عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے پسند کر رکھا تھا، لیکن عمر ابن خطاب کہتے ہیں تو میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں، اپنے اوپر میں ان کو ترجیح دیتی ہوں اور میں خود کو قربان کرتی ہوں اور انہیں یہاں پر دفن کیا جائے اور ان کی قبر یہاں بنائی جائے. پھر جناب صدیق اکبر کے قدموں میں حضرت عمر ابن خطاب کی تدفین عمل میں آئی. یہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں. ان کے بے شمار واقعات ہیں اور خدمت خلق کے حوالے سے تو سینکڑوں واقعات ہیں، میں بتانے سے قاصر ہوں. اسی طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب، میرے پاس 2 ضخیم موٹی موٹی کتابیں ہیں سیرت فاروق اعظم، میں نے پڑھا ہے. 2 ضخیم اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں. ایک طرف سے لکھا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے عمر کے بارے میں کیا کہا، حضرت عائشہ نے عمر کے بارے میں کیا کہا، حضرت مولا علی نے کیا کہا، عثمان غنی نے کیا کہا. کئی صحابہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن خطاب کے بارے میں اگر وہ میں اس کو پڑھ کر کے سناتا تو یہ آپ کے لیے نئی باتیں ہوتی، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اسے پڑھ کر سناتا. بس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات بتاتا ہوں. جب حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے لوگوں کو بلا کر کے کہا میرے بعد خلیفہ اگر کوئی بنے گا عمر ابن خطاب بنے گا، عمر ابن خطاب بنے گا. لوگوں نے کہا ایک تو ان کے مزاج میں بڑی سختی ہے، وہ سخت مزاج ہے، اور اگر آپ نے حاکم بنا دیں، بادشاہ اور خلیفہ اور امیر بنا دیں تو ان کی شدت اور بڑھ جائے گی. آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ اللہ کو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تم کہتے ہو کہ عمر کے اندر شدت ہے، تم کہتے ہو عمر کے مزاج میں سختی ہے، اور پھر وہ جب خلیفہ بن جائیں گے تو ان کی شدت بڑھ جائے گی. ارے سنو، رب کی بارگاہ میں جب میں جاؤں گا تو رب سے یہی کہوں گا میرے مولا میں اپنے بعد دنیا کے سب سے بہترین انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، میں نے خلیفہ اور امیر بنایا ہے جو دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے. کیا پتا چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے نزدیک بھی ان کے بعد سب سے بہترین انسان اگر کوئی ہے، خلافت کے منصب کو سنبھالنے والا اگر کوئی ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا روئے زمین پر عمر سے بہترین انسان کوئی نہیں ہے، یعنی انبیاء کے بعد اور ابوبکر صدیق کے بعد روئے زمین پر عمر سے بہترین انسان کوئی نہیں ہے، کوئی بہترین انسان نہیں ہے. اور پھر فرمایا کبھی سورج اور چاند اس انسان پر نکلا ہی نہیں ہے جو عمر سے بہتر ہو. چاند اور سورج کبھی نکلے ہی نہیں اس انسان پر جو عمر سے بہتر ہو. یہ ان کے فضائل ہیں. ایسے کئی صحابہ نے ان کی فضیلت کو بیان کیا عمر ابن خطاب کو، اور کئی غزوات میں آپ جو ہے شریک رہے، جنگوں میں آپ شریک رہے. جنگ احد میں دیکھا آپ نے جب وہ جنگ جو فتح سے ہمکنار ہو چکی تھی شکست میں تبدیل ہو گئی اور یہ افواہ پھیلائی گئی کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے جا چکے. اس وقت پورے مسلمانوں کو اگر کسی نے کنٹرول کیا تھا، سنبھالا تھا تو وہ عمر ابن خطاب ہیں. انہوں نے سنبھالا تھا. یہ عمر ابن خطاب ہیں. اور سب سے یہ ہے کہ حضور سے اتنی محبت تھی، حضور کے خلاف کوئی چھوٹی سی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے. چھوٹی بات. ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہو تو تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو. تو ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا. عام طور پر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے پہلے جب کھڑے ہوتے تھے نا تو چھڑی لے کر کے صفیں درست فرماتے تھے. تو آپ نے مجھے چھڑی سے مارا ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. سارے صحابہ ہیں لیکن ہونٹ کترنے والا اگر کوئی صحابی تھا تو عمر ابن خطاب تھے. غصے اور جلال میں ہونٹ کتر رہے تھے. یہ حضور سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، میں تو اس کی گردن مار دوں. سرکار نے جب عمر ابن خطاب کا جلال دیکھا فرمایا عمر خاموش رہو، انہیں بدلہ لے لینے دو. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تم بدلہ لے لو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرے بدن پر چادر نہیں تھی، میں برہنہ تھا، میرے بدن پر چادر نہیں تھی.
تو رسول کریم وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر کو ہٹایا. وہ صحابی کہاں مارتے حضور کو, کوئی کیا ایسی جرات کر سکتے؟ آگے بڑھتے ہیں, میرے نبی کے مہر نبوت کو بوسہ دیتے ہیں. کہا یا رسول اللہ اب میرا بدلہ ختم ہو گیا, میرا بدلہ ختم ہو گیا. آپ سوچو اور اندازہ لگائیں, یہ عمر بن خطاب ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ ایک پاگل بڑھیا تھی, دیوانی تھی. وہ دھوپ میں لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے, صحابہ کے ساتھ ہیں. اس بڑھیا نے اشارہ کر کے حضور کو بلایا. سرکار نے سارے صحابہ کو چھوڑ کر میدان میں سرکار تشریف لے گئے اور دھوپ میں کھڑے ہو کر گھنٹوں بات کرتے رہے. ادھر حضرت ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, علی بھی ہیں, سارے صحابہ ہیں. حضرت عمر بار بار بول رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا میں قتل کر دوں. میرے آقا کو دھوپ میں لے کر کے گفتگو کرتی ہے, میرے آقا کو اتنا پریشان کرتی ہے. حضرت عمر نے ایک نے 3 مرتبہ کہا یا رسول اللہ یہ بڑھیا دیوانی ہے, اسے چھوڑ دیں اور آپ یہاں چھاؤں میں تشریف لائیں. تیسری مرتبہ میرے آقا نے فرمایا عمر اس دیوانی اور اس پاگل بڑھیا کی میں نہ سنوں تو پھر کون سنے گا, میں نہ سنوں تو کون سنے گا. یہ عمر بن خطاب ہیں. ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی, قرضہ دینا تھا اور بھی وقت مکمل نہیں ہوا تھا, اور وقت سے پہلے یہودی نے قرضے کا مطالبہ کیا اور کچھ گستاخی کر دی. حضرت عمر نے فوراً تلوار کو نکالا تو حضرت مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عمر رہنے دو, پہلے ان کا قرضہ ادا کرو اور قرضے کے ساتھ ساتھ انہیں کچھ کھجوریں بھی دے دو اس لیے کہ تم نے انہیں غصہ کیا ہے. رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانوں کو دیکھا یہودی نے کہا یا رسول اللہ مجھے قرضہ نہیں چاہیے, بلکہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آپ بہت نرم دل ہیں, وہ میں آزمانے کے لیے اس طرح کر رہا تھا, میں نے دیکھ لیا ہے, اب میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں. مجھے بتانا یہ ہے جہاں جہاں حضرت عمر نے کسی کو نبی کی شان میں ادنا سے ادنا تر گستاخی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو فوراً تلوار کو نکال لیا ہے, فوراً تلوار آپ کی نیام سے باہر آ گئی ہے, جلال میں آ گئے ہیں آپ. یہی وجہ ہے نا کہ جب حضور کا وصال ہوا ظاہری طور پر پردہ فرما گئے, عمر ابن خطاب مدینے کی گلیوں میں تلوار لے کر کے گھومتے. اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو عمر اس کی گردن مار دے گا. اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے عمر اس کی گردن مار دے گا. یہ عمر ابن خطاب ہے جو حضور سے اور نبی کی گستاخی کرنے پر چڑ آنا, غصہ آنا اور جذباتی ہو جانا یہ ایمان کی علامت ہے, ایمان کی علامت ہے, ایمان کی علامت ہے. ساری صحابہ کی ہسٹری پڑھیں آپ, حضور کی گستاخی کی بنیاد پر وہ فوراً جذبات میں آ جاتے تھے, فوراً جذبات میں آ جاتے تھے. وقت کافی ہو رہا ہے, مثالیں تو گشت کر رہی ہے, لیکن اتنا خلاصہ کلام یاد رکھیں نبی کے دشمنوں کو دیکھ کر یا نبی کی گستاخوں کو دیکھ کر یا نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو دیکھ کر جذباتی ہو جانا, چڑ آ جانا, غصہ آ جانا, جلال آ جانا, یہ ایمان اور محبت رسول کی بہترین علامت ہے. یعنی غصہ آپ کو آ رہا ہے اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے, آپ کے دل میں ایمان موجود ہے. اللہ پاک حضرت عمر بن خطاب کے عشق رسالت کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آج کے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر ہم سب کو اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آج کی محفل کی برکت سے جملہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.